بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ دن گزرتے تھے کہ ایک دن پورو اس کے پاس آتا ہے۔ سردی ہم جنوبی روس میں رہتے ہیں۔ اس کے مغرب میں وسیع رقبے پر پھیلی ایک ریاست ہے جس میں 1000 شہر آباد ہیں۔ اس ریاست پر ایک بڑی سندر کنیا حکومت کرتی ہے۔ میں نے اسے تیرے وواہ کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہے مہر میں گھوڑا، سنسکرت یا مذہب لوں گی۔ تو کیا کہتا ہے؟ نہیں آبا، گھوڑا میری غیرت ہے، مذہب اور سنسکرت میرا دان ہے۔ بھلا 7 سالوں کی محنت کا پھل کیسے ایک ناری کی جھولی میں ڈال دوں؟ تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ وہ تیرے جوڑ کی ہے۔ آبا نے کہا تھا سرجوت کو اس کے جوڑ کی ناری سے بیاہ نہ۔ وہ کسی طور نہیں مانتی۔ تو مانے تو ہم اسے یدھ کرتے ہیں۔ تو یدھ میں حصہ نہ لینا، بس میری ڈور پکڑے رکھنا۔ سرجوت بڑھ کر باپ کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے۔ آبا بہت دھنیہ واد۔ اور واقعی یہ حقیقت تھی کہ اب امیبا بہت اشانت رہتا۔ پہلے وہ پیداوار کرتا رہتا، اب اندر قید ہو گیا تھا۔ شکتیاں بڑھ گئی تھیں تو ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ سرجوت تیاری کرتا ہے، ساتھ کی ریاستوں کو تحائف بھجواتا ہے اور ساتھ دینے کی درخواست کرتا ہے۔ کہیں سے بھی انکار نہیں ہوتا اور حکمران فوجیں جوک در جوک سپہ سالاروں کی قیادت میں بھجواتے ہیں۔ 2 ہی گھوڑے جنگ کے قابل تھے۔ ایک پر پورو سوار ہو جاتا ہے، دوسرے پر سرجوت اور متروں۔ سرجوت نگرانی کرتا ہے، پورو فوجیں لے کر ریاست پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ فوجوں کے جتھے آپس میں ٹکراتے ہیں، ہر کوئی گھوڑے کا طالب۔ سرجوت فاتح تھا، فتح پا لیتا ہے، ریاست کی رانی سے اس کا وواہ ہو جاتا ہے۔ برہما کو اطلاع ملی تو وہ پشیمان، جبکہ اوتار ناراض ہوا۔ سمجھایا تھا کہ بیٹوں کو سمجھاؤ، گھوڑا نہ مانگیں۔ تیری پتری بھی گھوڑے پہ بہہ گئی کہ مہر لوں گی، اس کے لیے چھوریوں کی کمی نہیں، پر تو نے نہ سنی، میرا من غمگین کر دیا ہے تم نے۔ وہ برہما سے شدید ناراض تھا۔ سرد بیٹوں کا باپ بن گیا اور کئی سالوں میں برہما روگی ہو گیا۔ سرجوت کھولے میں گیا، سینے سے لگایا۔ وہ اب علم سیمیا کا ماہر تھا، جان گیا کہ برہما کو غم ہے۔ وہ پاس بیٹھ کر بدن سے کھیلتا تھا۔ برہما، میں سارا علم سیکھ گیا، پر لکھنا پڑھنا مجھے پسند نہیں کہ دادا ساری حیاتی لکھتا اور پھر پڑھتا ہی رہا۔ آبا کو گلہ ہے کہ میرا پیار بھی لکھت پڑھت لے ڈوبی، کہ دادا نے اپنے پتر کو اتنا پیار نہ کیا جتنا وہ لکھت پڑھت میں لگا دیتا۔ تو استاد محترم کی مار پٹائی بھی مجھے قلم پکڑنا نہ سکھا سکی۔ آپ اوتار کو میری طرف سے پتر لکھ دیں، میں اپنی شناخت ڈال دوں گا اس میں۔ برہما لکھنے بیٹھ گیا۔ سرت لکھوانے لگا، اے میرے امین نگران، آپ کی نگاہوں کی ایمانداری پر سلامتی ہو۔ میں اپنے میزبان برہما کو زیادہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے ان کے آنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ آتے ہیں تو پھر سما لیتے ہیں میرا، اور میں آبا کے ساتھ زیادہ سما رہنا پسند کروں۔ ناطے کارن برہما کی دلجوئی کرنا مجھے فرض لگے ہے۔ کئی سالوں سے آپ نے امین نگاہیں برہما پر نہیں ڈالی، میں کہوں ان سے ناراضگی ختم کر دیں۔ سرجوت نے انگوٹھا لگا دیا۔ اوتار کو پتر ملا، وہ چوم کر نگاہوں سے لگاتا ہے۔ دھن اناج لیے برہما کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے باہوں میں لے کر بہت پیار کرتا ہے۔ گھوڑا نسل بڑھتی ہے۔ سرجوت اب اپنی ریاست کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ مترو ایک دوسری ریاست کا راجہ ہوتا ہے۔ وہ سرجوت کا بڑا متر تھا۔ اس پر ایک کشٹ آن پڑتا ہے تو وہ مدد کارن سرجوت کو بلاتا ہے۔ سرجوت کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کہ وہ باپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ وہ اپنے آبا سے بڑا پریم کرتا تھا۔ وہ اس وقت بھی باپ کی باہوں میں ہلکان تھا۔ پورو ہمت بندھاتا ہے، جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ سرتی ہم آریہ کے بیٹے ہیں۔ آبا نے ساری حیاتی لکھت پڑھت کر کے کما کے کھایا، پرنت کسی کا احسان نہ لیا۔ راجہ تیرا متر ہے، تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلا ہے، آج اسے تیری ضرورت ہے، کل کو وہ ہماری نسل کو تانا نہ مارے کہ بدیشی احسان فراموش تھا۔ سرت بڑا ہی بیاکل ہوا جاتا تھا۔ پورو اسے تکتا رہا، وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر سرجوت جذبات میں آ کر باپ سے چمٹ جاتا ہے۔ سرتی پتر چھوڑ نہ، تو سن رہا ہے باہر گجر بجایا جا رہا ہے، یہ قافلے کی روانگی کا اشارہ ہے، سب تیرے منتظر ہیں، تو جائے گا تو قافلہ روانہ ہوگا۔ وہ تڑپ جاتا ہے اور باپ کے شریر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آبا، میرے جنم لینے میں آپ بہت ہی اہم ہیں۔ میں نے بڑی کھوجوں سے آپ کو کھوجا تھا اور ہر دکھ سہا، یہ سوچ کر کہ ہمیشہ ملن رہے گا، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ بوجھل ہوتے جا رہے ہیں، میں دور جا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، میں جدائی نہیں سہوں گا۔
کسی صورت میں اکیلا نہیں رہوں گا، کسی قیمت پر بھی۔ گجر اب دروازے کے باہر بجایا جا رہا تھا۔ جا سرد جوت میرے سندر پتر، جو جاتے ہیں وہی پلٹتے ہیں۔ باپ نے بے قرار ہو کر خود میں پیوست اس کا وجود کھینچا تو امیبا دونوں جسموں میں پیوست تھا۔ فیصلہ نہ کر سکا کہ کون سا جسم چھوڑوں، وہ اسی کشمکش میں دو ہو گیا۔ سرد جوت کے مسکان آ گئی۔ اس نے آدھے بائے لٹکے امیبا کو ہاتھ سے تھپ تھپایا تو وہ اندر سمٹ گیا۔ باپ نے تیار کرایا اور بائے لے آیا۔ گندھارا پورو نے گھوڑے کی رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا تو وہ سوار ہو گیا۔ سرد جوت چلا گیا تو گندھارا پورو نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور کئی دن لیٹا رہا۔ وہ دونوں باپ بیٹا لپٹ کر سوتے تھے تو امیبا دونوں جسموں میں آتا جاتا آنکھ مچولی کھیلتا تھا۔ وہ صبح اٹھتے تو وہ واپس سرد جوت کے جسم میں چلا جاتا کہ وہ اس کا ابدی گھر تھا۔ اب وہ آدھا گندھارا پورو کے جسم میں رہ گیا تو بیاکل بے چین ہو کر روئیں روئیں میں پھیل گیا اور اندر کے سارے حصے کو جکڑ لیا۔ اس سے گندھارا پورو سخت نڈھال ہوا۔ خدمت گار سکھ سیوا کرتے رہے مگر وہ بستر سے اٹھ نہ سکا کہ سرد جوت فاتحہ بن کے لوٹ کر پلٹ آیا۔ باپ کو دیکھا تو تڑپ گیا۔ طبیب کو بلوایا۔ اس نے کہا گھوڑا کھلاؤ، وہ بہترین رزق ہے۔ وہ دوڑتا گیا، گھوڑا ذبح کیا، پکوان تشت بھر کے لے آیا اور ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ سرتی پتر، ایسی ہی ایک رات تھی، تو چند دنوں کا تھا کہ آبا نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے، نہیں آبا، باتیں اندر رہ جائیں تو کشٹ نہیں دیتی، زبان پا جائیں تو اتہاس بن کر تکلیف کا باعث بنتی ہے، آپ نہ بتائیں۔ سرت نے باپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پتر، میرے دل پہ بوجھ ہے، آبا، جدائی مجھ پر بوجھ ہے۔ سرت کی آنکھیں نالوں کی طرح برسنے لگیں، گوشت سے افاقہ ہوا۔ دونوں ساتھ لیٹ گئے۔ باپ بیٹا تھے، ایک ہی ست، ایک ہی خون، محبت پیاس تھی ایک دوسرے کی بڑی ہی چاہت تھی، تو دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ سرد جوت اس بات سے غافل کہ اس کا امیبیائی جسم کتنا طاقتور ہے، باپ پر یکسو پور پور نہاتا تھا۔ امیبا کی شکتی کام دکھا گئی، دونوں کی بے پناہ محبت قربت میں تحلیل ہو گئی اور قربت پورو کی مکتی کا باعث۔ سرد کے جسم کے نیچے کچھ پگھلا تو وہ تڑپ کر الگ ہوا تو اس کی چیخوں سے جیسے طوفان آ گیا۔ پورو کولوں تک پانی بن کے بہہ گیا تھا۔ پورو نے واپس کھینچ کر لپٹا لیا اور اس کی چیخیں پی گیا۔ سن سرد جوت، غور سے سن، آبا نے وصیت کی تھی کہ جب آریہ نسل سرد جوت سے بڑھ جائے تو دو سمتوں میں سفر کرنا، ایک پچھم دوسرا پورب، کہ سرد جوت بدیشی ہے اور بدیشی ایک جگہ پہ نہیں رکتے، ورنہ دھرتی پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ آج اور اب وہ باپ کو بولنے سے نہ روکتا تھا۔ اور سن، میں تیری قربت میں پگھل گیا، اکیلا میں بھی نہیں رہوں گا، جلدی آنا، اس سے پہلے کہ حشر کا میدان سج جائے مجھ تک پہنچ جانا۔ حشر کے میدان میں تو اکیلا سزا جزا کا سامنا کیسے کرے گا، جلدی آ جانا، زیادہ انتظار مت کرانا۔ وہ منہ ہی منہ گھل گیا۔ کچھ سرد جوت کے اندر چلا گیا، کچھ تخت پہ بیٹھ گیا۔ تخت خالی ہو گیا، وہ دیوانوں کی طرح تخت پر باپ کو ڈھونڈنے لگا۔ ننھے ایمان کشمن آ گئے، اس کی بیوی آ گئی۔ بابا، کیا ہوا، آپ اتنے اشانت کیوں ہیں؟ بڑا بیٹا جو 4 سال کا تھا پوچھتا تھا۔ وہ کیا بتاتا؟ بیوی بچوں کو ساتھ لپٹا کر گریہ کرنے لگا، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کر ڈالا۔ وہ بڑا ہی پچھتایا، دنیا میں آ کر وہ صبر نہیں کر پاتا کہ اس میں صبر تھا ہی نہیں۔ اگر اس میں صبر ہوتا تو وہ زمین کے پہلی بار حقیقت بتانے پر ہی صبر کر لیتا۔ وہ تو حقیقت جان کر بگڑ گیا تھا۔ وہ جلد ہی باپ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس گیان تھا جو اسے استاد محترم نے 7 سالہ محنت میں عطا کیا تھا۔ وہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسے ایک ایسے شریر کی تلاش تھی جو اس کے امیبیائی جسم کو پگھلا سکے۔ متروں، اس کے لیے اس نے نہ نر دیکھا نہ ناری، تھاں تھاں ملاپ کیے، سب اس کی قربت میں پگھل گئے، ایک وہ ہی نہ پگھل سکا۔ ایمان کشمن کو وہ جلد بیاہ دیتا ہے۔ نسل بڑھتی ہے تو گزرتی عمر کے ساتھ سرد جوت کو کرۂ ارض سمٹتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے پاس نگاہ تھی جو کرۂ ارض کے چپے چپے سے آشنا تھی۔ اب وہ تھک جاتا ہے، عمر کا 2 حصہ بھی باقی تھا۔ وہ سوچتا ہے اور ایک فیصلہ کر لیتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، دونوں اپنی اولاد آل کے ساتھ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میرے بچوں، میرے دادا نے وصیت کی تھی کہ آریہ قوم ایک جگہ آباد مت ہونا، سفر کرنا، تو میں اسی وصیت کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک بھائی مغرب اور دوسرا مشرق چلا جائے، جہاں پانی دیکھو وہاں آباد ہو جاؤ، جہاں زرخیزی دیکھو وہاں آباد ہو جاؤ۔ میں ترکے میں 3 چیزیں، ایک گھوڑا، دوسرا مذہب، تیسرا سنسکرت،
تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر ایمان کشمن دیواروں سے سر مارنے لگے۔ بابا جی انیائے مت کریں، خود سے جدا مت کریں۔ وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے میں انیائے نہیں کر رہا، اتحاد کی تکمیل کر رہا ہوں۔ یاد رکھو ملن کے لیے جدا ہوا جاتا ہے، جو ملتا ہے وہ ایک دن ضرور بچھڑتا ہے، اور جو بچھڑتا ہے اس کا ملن ضرور ہوتا ہے۔ بابا اگر ملن نہ ہوا تو ملن ضرور ہوگا۔ سرت جوت یقین سے بولا۔ بابا خدا کے لیے ہمیں وہیں بھیج دیں جہاں آبا گئے ہیں۔ سرت نے بیٹوں کو لپٹا لیا اور ان پر جی جان سے برسنے لگا۔ وہ پیروں میں آ لیٹے۔ سرت نے سمیٹا، جی نہیں چاہتا کہ تمہیں پہلے بھیج دوں۔ تمہارے بچے ابھی نابالغ ہیں، اگر یہ بالغ ہوتے تو تمہیں آبا کے پاس بھیج دیتا اور خود جلد پہنچنے کا اپائے کرتا، پرنت ایسا ممکن نہیں کہ اتحاد تکمیل چاہتا ہے۔ اب جاؤ، سماں گزرتا جاتا ہے۔ وہ روتے پیٹتے حکم بجا لاتے ہیں۔ سرت ان سے راضی ہوا۔